بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قومی سیاست کے بارے میں ہیں، کیا صورتحال ہونے والی ہے اور کیا ہر چیز پرسکون نظر آ رہی ہے، کیا واقعی پرسکون ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ کوئی چیز بھی پرسکون نہیں ہے اور ابھی تک سیاست میں ہلچل بھونچال آیا ہوا ہے۔ آج وزیر اعظم سابق عمران خان انہوں نے کراچی میں جلسہ عام سے خطاب کرنا ہے اور یہ ان کا تاریخی خطاب ہوگا۔ پشاور میں جو کچھ باتیں انہوں نے کی تھیں وہ کراچی میں اس سے آگے بڑھیں گے اور کچھ اہم اعلانات کریں گے، اور اس میں جو موٹو ہے ان کا اور جو سلوگن دیا ہے وہ بہت ہی اٹریکٹیو ہے اور خطرناک ہے ان کے مخالفین کے لیے۔ وہ مخالفین خواہ کہیں بھی بیٹھے ہیں، ان مخالفین کے لیے بڑا ہی خطرناک ہے۔ وہ آبجیکٹیو جس آبجیکٹ کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، جس مقصد کی طرف، وہ بڑا ہی پیسفل، اور وہ ہے، انہوں نے کہا جی پارٹی پرچم نہیں لے کے آنا، قومی جھنڈا لے کے آنا ہے، قومی پرچم لے کے آنا ہے، کوئی بھی جو بھی شہری آئے قومی پرچم لے کے آئے۔ تو وہ اس تحریک کو، یہ جو امپورٹڈ حکومت کے خلاف وہ چلا رہے ہیں، اس تحریک کو اب وہ قومی تحریک بنا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کی طرف وہ متوجہ ہیں، یعنی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جن کے وہ بہت مضبوط اتحادی تھے اور ابھی بھی ہیں، وہ انہی کے جو بنائے ہوئے نغمے ہیں افواج پاکستان کے، انہی نغموں کو وہ اپنا بنا رہے ہیں اپنے جلسے میں، انہی کو وہ رونق بخش رہے ہیں۔ وہی ترانے گونج رہے ہیں، قومی ترانے گونج رہے ہیں، قومی نغمے گونج رہے ہیں، جنگی نغمے گونج رہے ہیں، وہ سب کے سب۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہر ادارے کا جو لے مین اور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس، وہ جو ہے وہ ان کو وہ اپیل کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ان کو، اور ان کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے خان صاحب کھیل رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور تنقیدی ٹویٹس کرنے پہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے سوشل میڈیا لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سختی سے منع کر دیا ہے اور دھمکیاں شمکیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں وہ بدستور ایکٹیو ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو ٹاپ ٹرینڈ ٹویٹ ہے وہ ابھی بھی 8ویں دن میں داخل ہو چکا ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور یہ آگے سے آگے دوڑ رہا ہے، اور اس میں مزید ڈیلی 2-3 ملین لوگ جو ہیں، ڈیلی 2-3 ملین اس میں ایڈ ہو رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک چیز اور اس کا انتظار کرنا چاہیے، یہ بھی جلسہ جو ہے کل سے، جلسہ آج ہے، آج شام کو ہے، لیکن کل سے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور کراچی میں ایک کیا کہنا چاہیے، قومی میلے کا سما ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے ان کو نکالا ہے اور جو ایک سازش ہوئی ہے، بین الاقوامی بیرونی سازش، بیرونی مداخلت، بیرونی ایجنڈا، اس کو یہاں پہ بقول عمران خان کے میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ موجود تھے اور ان کو ایگزیکیوٹ کروایا، تو اس پہ ذرا دھیان دیجیے گا جی، آج کا بھی دیکھیے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ ہمارے جو ویورز ہیں، ناظرین ہیں، وہ 2-3 باتیں پوچھ رہے ہیں ہم سے۔ نمبر 1 یہ کہ ایک تو فارن فنڈنگ کے کیس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور دوسرا پوچھ رہے ہیں یہ جو تحائف توشہ خانہ کے معاملات کیا ہیں۔ پہلے میرا خیال ہے توشہ خانہ والی بات آپ کو بتا دوں۔ توشہ خانہ کہتے کسے ہیں؟ وہ توشہ خانہ کہتے ہیں جی کہ جب سربراہان مملکت یا سرکاری وفود بیرون ملک جاتے ہیں آفیشیل وزٹس پہ، یا کوئی بیرون ملک سے آتے ہیں جو وفود ہیں اور سربراہان ہیں پاکستان میں، تو وہ تحائف دیتے ہیں، اور بالعموم یہ تحائف دیتے ہوتے ہیں پہلا وزٹ ہو تب بھی دیا جاتا ہے، اور ادروائز بھی یہ ایک ٹرینڈ ہے۔ اب یہ تھوڑا سا کم ہوا لیکن پہلے بہت تھا، اور پہلے تو یہ تھا کہ جتنے بھی وفد میں لوگ ہوتے تھے ان سب کو، فار ایگزامپل سعودی عرب ہے، UAE ہے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ اور عرب کنٹریز جو ہیں، وہاں پہ کافی قیمتی تحائف ہیں وہ دیے جاتے تھے۔ اور میرے فادر ان لا مصطفیٰ صادق صاحب مرحوم
ان کے کنگ فیصل سے بہت اچھے مراسم تھے، اور ایک دفعہ وہ اور ضیاء الحق صاحب سے بھی اچھے مراسم تھے، اور فیڈرل منسٹر بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ گئے تھے تو ان کو کنگ فیصل اس وقت تھے سعودی عرب کے، تو انہوں نے فیصل واچ دی تھی، تو وہ میرے فادر ان لا کو بھی ملی، تو میرے پاس محفوظ ہے۔ تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب یہ واپس آتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں جی سرکاری خزانے میں جاتے ہیں، توشہ خانہ اسے کہتے ہیں، وہاں پہ یہ جمع کروائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر 20%، 25%، 30% یہ قیمت، اگر کوئی چیز 1 لاکھ روپے کی ہے تو اس کی قیمت مختص کر دی جاتی ہے 30,000، کہ آپ 30,000 جمع کروائیں اور وہ وہاں سے لے لیں، تاکہ گورنمنٹ کو بھی فائدہ، اور جو وفد میں ساتھ گئے تھے ان کا گفٹ ہے تو ان کو بھی۔ تو یہ ہے ایک سلسلہ یہ چلا رہا ہے، اور اس میں ماضی میں بھی توشہ خانہ سے چیزیں جو ہیں، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تو شریفانہ طریقہ ہے، قانونی اور آئینی طریقہ ہے، وہ تو یہی ہے کہ آپ پیسے جمع کروائیں اور اپنا گفٹ لے لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک سمٹ ہونی تھی اسلام آباد میں، تو وہاں پہ جو آئی چیزیں تحائف اور گاڑیاں آئی تھیں اس سمٹ کے لیے، لیکن وہ گاڑیاں جو ہیں وہ سابقہ حکمرانوں نے اپنے زیر استعمال کر لی تھیں، اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ وہ گاڑیاں کدھر ہیں تو پتہ چلا جی وہ تو زیر استعمال ہیں، تو ان کا کوئی پرسان حال، کوئی والی وارث نہیں تھا۔ تو عمران خان صاحب، کیونکہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ پڑا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم اسی وقت اگر کسی شہری نے پوچھا تھا تو بتا دینا چاہیے تھا کہ کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا گفٹ ملے، اور انہوں نے کتنے میں پرچیز کیے۔ سمپل سی بات تھی۔ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، نہ غیر قانونی ہے نہ غیر آئینی ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ شہری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ جی ہمیں معلومات فراہم نہیں کر رہے کیبنٹ ڈویژن، اور مجھے نہیں بتا رہے کہ کتنے گفٹ ہیں کتنے نہیں ملے۔ تو یہ گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کیبنٹ ڈویژن کو کہہ دیتے کہ آپ یہ انفارمیشن پاس آن کر دیں تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اب اس کی ڈیٹیلز، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، انہوں نے اپنے بلایا اینکرز کو، صحافیوں کو، کافی زیادہ لوگوں کو، ان کو پھر یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو تحائف ملے تھے، اور قیمتی تحائف میں ڈائمنڈ جویلری ہے، بریسلٹ ہے، گھڑیاں ہیں اور کف لنکس ہیں، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ملی تھیں، اور وہ انہوں نے توشہ خانہ سے لے کے اور مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں بیچی ہیں، اور ان کی مالیت بتائی گئی ہے 14 کروڑ روپے۔ تو یہ چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئیں۔ تو اس کا ڈیٹیل یہ ہے، اس کے علاوہ زیادہ ڈیٹیل موجود نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اعلیٰ ترین کیا کہتے ہیں اخلاقی معیار پہ جاتے ہیں، مورالٹیز پہ جاتے ہیں، تو آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ خان صاحب کو نہیں لینی چاہیے تھی، اور کیونکہ انہوں نے ایک سیٹ کیا ہوا تھا رول ماڈل، تو اگر انہوں نے لی ہیں تو آئین کی اور قانون کی کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں ہے۔ ان کو ایک گفٹ ملا، گورنمنٹ نے اس کا ایک قیمت مقرر کی، وہ انہوں نے لے دی، اور اس کے بعد سیل کر کے انہوں نے اپنا پیسہ استعمال کر لیا۔ تو یہ ہے توشہ خانہ کی کہانی اور وزیر اعظم عمران خان کے تحائف کی کہانی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ماضی میں بھی حکمران اسی طرح کرتے ہیں، اور جو بھی جاتے ہیں وفود، اور بعض اوقات یہ بھی ہے کہ جو بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ محتاط، وہ یہ کام نہیں کرتے، جو ایکسٹراڈنری محتاط ہوتے ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ MQM کے وزیر تھے صفوان اللہ صاحب، بہت ڈیسنٹ قسم کے، کلاسیکل شخصیت، اور بہت ایک تاریخ تھی ان کی۔ تو سید صفوان اللہ صاحب بھی ایک وزٹ پہ گئے، ان کو گھڑی ملی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے لیٹر آیا کیبنٹ ڈویژن سے کہ یہ آپ اس ڈیلیگیشن میں تھے، آپ کا یہ گفٹ ہے، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اتنے پیمنٹ کریں اور خرید لیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس طریقے سے دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی۔ اگلا کیس جو ہے وہ ہے فارن فنڈنگ کیس، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ یہ کیس میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں، اس میں میری کوئی رائے تبدیل نہیں ہوئی۔ یہ کیس خطرناک ہے، اور اس میں آئین اور قانون جو موجود ہے
قانون موجود ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے فارن فنڈنگ۔ اب یہ ہوا یہ ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی کیس چل رہا ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی چل رہا ہے، مسلم لیگ نواز کے خلاف بھی چل رہا ہے۔ تینوں جماعتیں اس میں پھنسی ہوئی ہیں، تینوں جماعتیں دوڑ رہی ہیں اس معاملے سے نکلنے کے لیے کہ جی اس سے بچیں، اور اس کو لنگر آن کرتے جا رہے ہیں۔ تینوں جماعتوں کا، خاص طور پہ تحریک انصاف کا خیال تھا کہ تینوں جماعتیں جب آ جائیں گی شکنجے میں تو ہم اس کو امینڈ کر لیں گے قانون کو۔ اب یہ جانے میں انجانے میں دانستہ نادانستہ یہ ہو گیا ہے، اور فارن فنڈنگ کے معاملے میں قانون بڑا ہی کلیئر ہے۔ فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، قتل ہو جاتا ہے، قتل میں عدالت کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ وہ سزائے موت دینی ہے، 25 سال دینی ہے، 14 سال دینی ہے، 15 سال دینی ہے، شک کا فائدہ۔ تو اس قانون میں ایسا کوئی نہیں، اس میں ایک ہی سزا ہے، اور وہ ہے سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس کے عہدیدار بھی کالعدم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ معاملہ۔ اس کو لنگر آن کیا بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا فیصلہ کروانا چاہیے تھا۔ اب یہ کام پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو چکا۔ اب اس میں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے تو اس کے خلاف رائٹ آف اپیل ہوگا پی ٹی آئی کے پاس، اور سپریم کورٹ سے جب تک فائنل نہیں آ جاتا ورڈکٹ، الیکشن کمیشن کے دو طریقے ہیں۔ الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کرے، پابندی لگائے، پابندی لگا کے بھیج دے فیڈرل گورنمنٹ کو، تو فیڈرل گورنمنٹ باقاعدہ طور پہ یہ سپریم کورٹ کو بھیج دیتی ہے ریفرنس کے طور پہ کہ جی یہ جماعت ہے، اس کو آپ ڈسکوالیفائی بین کر دیں، پابندی لگا دیں۔ تو یہ معاملہ الٹیمیٹ جانا ہے سپریم کورٹ۔ لیکن ایک اور طریقہ موجود ہے ابھی بھی، وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے، جنرل پرویز مشرف صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کرنا چاہا تھا، بین کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی نیپ اس کو کالعدم قرار دیا تھا، جو اس وقت عوامی نیشنل پارٹی ہے، اسفندیار ولی خان صاحب اس کے سربراہ ہیں۔ یہ پارٹی نیپ تھی، نیشنل عوامی پارٹی، تو اسفندیار کے والد جو ہیں وہ ان کے ولی خان صاحب یا شاید غفار خان صاحب وہ ان کے چیف ہوتے تھے، تو اس وقت ان کو بین کر دیا تھا اور اس میں قومی سلامتی کے منافی قرار دیا تھا۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ نئے نام سے رجسٹرڈ پارٹی کروائی گئی، نیشنل عوامی پارٹی نیب کے بجائے عوامی نیشنل پارٹی ANP کر دی گئی تھی، اور وہ سارے کے سارے برقرار ہیں۔ پرویز مشرف صاحب نے یہ کیا کہ پیپلز پارٹی کو بین کرنے، ان کا تھا کہ کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سزا ہوئی تھی اور عدالت سے، اور 3 سال کی سزا تھی شاید، ایبسکونڈر ایبشنسیا میں، یعنی کہ غیر حاضری میں ان کو سزا ہوئی تھی۔ تو اس وقت پرویز مشرف صاحب نے پلان کیا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی سے ہم نمٹ لیں گے اور پارٹی بین کروا دیں گے، کیونکہ اس کا سربراہ جو ہے وہ سزا یافتہ نہیں ہو سکتا، جیسے مریم صفدر کا ایشو چل رہا ہے، نواز شریف صاحب کا ایشو چل رہا ہے کہ وہ پارٹی کی کوئی عہدہ نہیں لے سکتے آفیشیل۔ اسی طریقے سے الطاف حسین کے ساتھ ہوا تھا، MQM کے ساتھ ہوا تھا، تو انہوں نے فوری طور پہ اپنے الیکشن کمیشن سے نئی درخواستیں دے کے نئے عہدیدار اور ان کا نام ریموو کروایا تھا۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کروا چکی ہے۔ تو اب تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہ ہے۔ تو تحریک انصاف پیپلز پارٹی کا یہ تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کیا تھا کہ پاکستانی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی جماعت رجسٹر کروا لی تھی خاموشی سے، اور ابھی بھی جو اس وقت موجود ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، PPP نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو پارلیمان میں موجود ہے جماعت، سندھ میں، پورے ملک میں MNAs MPAs سینیٹرز وہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ٹکٹ پہ۔ انتخابی نشان وہی ہے جو تھا پہلے، تیر اور باقی ساری چیزیں وہی ہیں، لیکن انہوں نے پیرالل ایک کام کیا کہ اگر پیپلز پارٹی کو بین کیا تو بجائے اس کے کہ پوری پارٹی کو خطرہ ہو تو یہ ہم شارٹ کٹ، تو خاموشی سے وہ کام کیا تھا، اور اس کا بنایا تھا چیئرمین مخدوم امین فہیم صاحب کو بنایا تھا۔ تو اب بھی وہی پارٹی کام کر رہی ہے۔ اب PTI کے پاس ایک راستہ موجود ہے کہ وہ یہ ہے کہ نئی جماعت اپنی رجسٹر، یا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور ہمارا سارا بینکوں کا ریکارڈ موجود ہے، جو اماؤنٹس آئی ہیں وہ بینکوں کے تھرو آئی ہیں، اور سارا ریکارڈ موجود ہے، کس نے بھیجا یہ بھی پتہ ہے، وہ اس سے کوئی خوف زدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر جس طریقے سے یہ
تحریک عدم اعتماد میں ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اور وہ میمو کو بیک گراؤنڈ میں رکھیں، تو عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کے لیے پولیٹکس سے یا ایک دفعہ الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے یہ بڑا ہی خطرناک ہتھیار ہو سکتا ہے۔ تو خان صاحب کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ نئی جماعت رجسٹر کروائیں، تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف ہے پی ٹی آئی، تحریک انصاف پاکستان کے نام سے کروا سکتے ہیں آگے پیچھے کر کے، تو یہ نئی جماعت کروا سکتے ہیں رجسٹرڈ، اس کے تحت وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، پولیٹکس میں آ سکتے ہیں، پچھلی جماعت کو وہ ختم کر دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، تو قانون یہ کہتا ہے، اب اسی لیے ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم ڈیلی بیسس پہ الیکشن کمیشن کرے کارروائی اور 30 دن کے اندر اندر فیصلہ سنائے۔ تو اگلے 30 دنوں میں عمران خان صاحب کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہیں ساری خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔